بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات۔ توحید اقبال کے فکری نظام میں اس کائنات کی بنیادی اور مطلق حقیقت ہے، اور فکر و عمل سے اس مطلق حقیقت کا اثبات انسانی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ توحید فرد کی خودی کی اساس اور نوع انسانی کے اجتماعی ممکنات کی نمود اور تکمیل کا سرچشمہ ہے۔ یہ توحید وحدت الوجود نہیں کہ وہ نظریہ اس کائنات میں انسان کے منفرد مقام کی نفی ہے۔ یہ توحید زمان و مکان کے سواد میں وہ فعال اور شیرازہ بند قوت ہے جو تمام عالم امکان کو ایک وحدت بنا دیتی ہے۔ پابند وجود کے لیے مجدد الفسانی کے مطابق حقیقت وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود ہے۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ اس بات توحید کی روح سے یہ دنیا برحق ہے، اور اس دنیا میں انسان تکمیل مشیت کا وسیلہ ہے، نائب الہی ہے۔ عالم وجود کی تزئین اور چمن بندی اور اس صحیح کے ناطے اس کے اپنے جوہر کی مسلسل جلا انسانی فکر و عمل کا مقصود ہے۔ لیکن انسان اپنے اندر کی ضدوں کی باہمی آویزش کے باعث اکثر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، توحید کا منکر ہو جاتا ہے۔ اشیاء کی ظاہری صورت ایسی پرکشش ہے کہ وہ پنہاں صداقتوں کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی اصل کو بھی بھول جاتا ہے۔ زمین پر نووارد ابن آدم کا تحیر نوعی فطرت میں شامل ہو گیا، اور اولاد آدم نے اصل حقیقت سے منہ موڑ کر جزوی صداقتوں کی پرستش کو اپنا شعار بنا لیا۔ می تراشد فکر ما ہر دم خداوند دگر، رست از یک بند تا افتاد در بند دگر۔ لات و منات دور جاہلیہ کے عرب کے دو قبائلی بت تھے جنہیں مشرکین مکہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات۔ اقبال کے اس شعر میں لات و منات ان تمام عوامل اور محرکات کے لیے علامت ہیں جو انسان کو زندگی کی صراط مستقیم سے بھٹکاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح لات و منات کی موجودگی اللہ کے گھر کو آلودہ کیے ہوئے تھی، اسی طرح وہ تمام افکار اور اوہام جو توحید کی نفی کرتے ہیں، انسانی دل کی جو خدا کی خلوت خاص ہے، تقدیس کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ لات و منات صرف مٹی اور پتھر کے بت نہیں، غلط نظریات اور غلط افکار بھی ہیں، اور یہ افکار اور غلط نظریات مٹی اور پتھر کے بتوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ ملوکیت بھی ایک بت ہے، زرپرستی بھی ایک بت ہے، لسانی اور جغرافیائی قومیت بھی ایک بت ہے، اور یہ بت ایسے نہیں کہ انہیں ایک ضرب سے توڑا جا سکے۔ وہ بت جو دیومالائی تہذیبوں نے تراشے تھے وہ تو کب کے مٹ چکے، لیکن ہر دور اپنے لیے نئے لات و منات اختراع کرتا ہے۔ مغربی استعمار نے اپنے آغاز اقتدار میں سیاسی لات و منات بنائے اور اقوام مشرق کو ان کے سامنے سرب سجود ہونے پر مجبور کیا۔ پھر صنعتی انقلاب نے مشینوں کو سب سے بڑی قوت کے طور پر پیش کیا۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ ہم مشرق کے غلام گوروں کو خدا سمجھتے تھے اور گورے درخشندہ فلزات کے پجاری تھے۔ 20ویں صدی کے لات و منات وہ غلط مطلقات یا فالس ایبسلوٹس ہیں جو سائنس نے وضع کیے ہیں۔ سائنس جو کائنات کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹتی ہے، جو جزوی صداقتوں کی جویا ہے، ان جزوی صداقتوں کو بہم کر کے نئے ایبسلوٹس ایجاد کرتی ہے۔ یہ وہ مقام نہیں کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، وہ تو دل کی آنکھ کا معجزہ ہے۔ سائنس کے کلیات تو محض ریزہ کاری کا کرشمہ ہے۔ پرانا جاہلیہ خدا کا منکر نہ تھا، محض خدا کے ولی اور شریک بنانے کا مجرم تھا۔ جدید خرد انکار مطلق کی دائی ہے، نئے لات و منات کفر مطلق کے کلیات ہیں، اور اقبال انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہیں تسلیم کرنا اپنے جوہر کو رد کرنا ہے۔ نسل انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے لات و منات علم و دانش کا بھیس بدل کر آئے ہیں۔ آج خودی کا نصب العین انہیں رد کر کے پھر توحید کا اثبات کرنا ہے۔
بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔